اس لیے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر میں جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جو مانگے گا مولا عطا کرے گا. ہاں، اور صرف یہ بات ہے کہ اگر وہ گھڑی لیلۃ القدر کی قبولیت کی کسی کو مل گئی تو فرمایا گیا پچھلے جتنے گناہ تھے مولا اس گھڑی میں معاف فرمائے گا. اس لیے اس گھڑی کو ضائع نہ کریں. اللہ رب العزت کو منانے کا وقت ہے اور وہ بہت جلدی مانتا ہے. دنیا جلدی نہیں مانتی مگر پروردگار ایک سجدے میں مانتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مختصر میں ذکر کرواتا ہوں. اس ذکر کی مجلس کی برکت یہ ہے کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کی. اگر دل حاضر رہے تو انشاءاللہ العزیز کل اس مجمع سے کوئی نہ کوئی ایسا خوش نصیب ضرور ہوگا جس کو میرے مصطفیٰ نوازیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہم سب تمنا یہی کرتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توجہ انہماک کے ساتھ ذکر پاک کرتے ہیں. جب یہ بندہ ذکر کرتا ہے تو دلوں پر جمع ہوا میل گناہوں کا نکل جاتا ہے اور وہ پاک ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں رب نہ چاہے تو کسی کی زبان پر وہ اپنے ذکر کی توفیق بھی نہیں دیتا. اگر وہ آج کی رات تمہیں اپنے ذکر کی توفیق بخش رہا ہے تو یہ سمجھ لینا وہ رحمان تمہیں آج معاف کرنے کے لیے بلایا ہے, تمہیں اپنے پاس عطا کرنے کے لیے بلایا ہے. ورنہ اتنی رات کو لاکھوں لوگ اور بھی ہوں گے. تمہیں اگر یہ سعادت مل رہی ہے تو مخصوص لوگ ہو آپ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں کھڑے رہنے کی سعادت بخشی ہے. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر ہم ذکر کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وصحبہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں ایک نام لطیف ہے جس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا. انسان گناہ کر کے کبھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. پتھر تو خوف خدا سے کبھی روتے ہیں تو ان سے جھرنے بہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑوں سے جو پانی بہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کوئی ندی نالا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں. اور جب کبھی لینڈ سلائیڈنگ کی بات سنتے ہوں کہ چٹان کھسک کر گر گئی یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پہاڑوں کے کئی پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے لرزتے ہیں تو پہاڑوں سے گر جاتے ہیں. پتھروں میں یہ خوف ہے کس بات کا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. انسان بے خوف گھوم رہا ہے. ہماری آنکھیں روتی نہیں ہیں
برسوں ہو گئے رحمان کو یاد کر کے رویا نہیں، اس کی جہنم کا ڈر نہیں، قبر کے عذابات کا احساس نہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے. اس پتھر دل کو اگر نرم کرنا ہے تو اس اللہ کی بارگاہ میں یہ ذکر کرو، اس ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 الطف بنا. آؤ آخری ذکر پاک اس کڑی کا سلطان سیدنا ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث افریقہ، ان کا دیا ہوا ذکر پاک ہے. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک نام ہے حی اور قیوم. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے تو مرے ہوئے دلوں کو اللہ زندہ کرتا ہے، اور جب سب کے دل مر جائیں مولا اس کا دل زندہ رکھتا ہے. آج ہمارے دل مرجھائے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں. یہی تو بات ہے، بغل میں ہمارا بھائی اگر گردن پر اس کی چھری چل رہی ہے، اگر بیدار نہیں تو اس کا مطلب ہے مرا ہوا دل ہے. غیرت اگر مر گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے دل مرجھا چکا ہے. تمہیں کوئی چیز اگر جگہ نہیں پا رہی ہے، اٹھا نہیں پا رہی، تو اس کا مطلب ہے مرا ہوا دل لے کر کے گھوم رہے ہو. ان مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرو. میرے عزیزوں، صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کو کسی نے گالی دے دیا تو ان کی تلواریں نکل گئیں. آج ایسا ہے کہ بانی اسلام کو ہزاروں گالیاں دی گئیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تم چاقو چھری تلوار نکالو، نہیں، وہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس. کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ تم اپنے نبی کو یاد کر کے آنکھیں بہا دیتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ، مرا ہوا دل ہے تو احساس کچھ نہیں ہوتا. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کو پکارتے، مولا ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو زندہ فرما. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. دعا کا وقت ہے. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، احسن الخالقین، تیرے عاجز بندے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق تیرا ذکر کیے، تیری عبادتیں کی، اس میدان میں جمع ہوئے. مولا یہ سب بندے تجھے رحمان پکار رہے ہیں، تجھے حی و قیوم اور لطیف پکار رہے ہیں. مولا تو سارے بندوں کو دیکھ رہا ہے، علیم و خبیر ہے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. آج ليلۃ القدر کا انعام ہمیں عطا فرما دے. اے رب ذوالجلال، گناہوں سے تھکے ہارے تیرے دربار میں آئے ہیں، یہاں سے اب مایوس نہ لوٹا. تیرے حبیب نے فرمایا آج جہنم سے تو لاکھوں کو آزاد کر رہا ہوگا. اے کریم خدا، ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اے رب ذوالجلال، اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تو نہ تیری جنت چھوٹی ہوگی، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی ہوگی. مولا تو اگر ہمیں معاف کر دے تو ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں عذاب دیا تو مولا تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں. مولا یقیناً میں اپنے اعمال سے تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں،
मौला ऐसे अमाल नहीं कि तेरी जन्नत में जा सकूं, मगर मौला तेरी जहन्नम का अजाब सहने के भी काबिल नहीं। बख्श दे मौला तू अपने फजल से, बख्श दे मौला तू अपने फजल से। आज तेरे हबीब की उम्मत हर जगह से चीख रही है मौला, आज तेरे हबीब की उम्मत आजमाइश से गुजर रही है। ऐ करीम खुदा हम सब के बाजुओं में हैदरी ताकत अता कर दे मौला, हमारी आंखों को हया अता फरमा, हमारी जुबान को गलाजत से बचा ले, हमारे कानों को मुगल्लज़ात से बचा ले, हमारे पेट को हराम लुक़मे से बचा ले। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमने बार बार तेरे दरबार में बीमारों की शिफा के लिए भीख मांगी, आज लैलतुल क़द्र में तेरे दरबार में भीख मांगते हमको गुनाहों की बीमारी से शिफा दे दे, गुनाहों के मरज से शिफा अता फरमा दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमारी माओं बहनों बच्चियों बेटियों बहुओं सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की तू हिफाजत फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, आज तेरे दरबार में ये सारे बंदे सच्ची तौबा करते हैं मौला, हम सब की तौबा को कबूल फरमा मौला। तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं मौला, सिर्फ बार बार इसलिए तौबा करते हैं कि तू रहमान है मौला, तू रहीम है। हजार बार भी बंदा तेरे दरबार पर आए तो तू उसे भगाता नहीं। ऐ करीम खुदा, अगर तेरे दरबार में ना आए तो हम जाएं कहाँ, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने मौला। आज जितने बंदे तेरे दरबार में हाथ फैलाए हैं सबको माफ कर दे मौला, सबको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अरहमर राहिमीन अकरमल अकरमीन मौला, आज इतना खून बहाया जा रहा है, अब तो हालात ऐसे आ गए हैं कि हमारी अजानों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मेहराबों पर जालिमों की आंखें गड़ गई। ऐ करीम खुदा, हम करोड़ों में होकर तेरी अजानें ना बचा सके। ऐ लाल आलमीन, कल ये कलमा मुकद्दसा पर भी हमला करेंगे। ऐ रहमान रहीम, इतने कमजोर आज हम हैं, तेरी बारगाह में शिकायत ना करें तो कहाँ जाए मौला। ये सोई हुई कौम को फिर से जगा दे मौला, ये सब तेरे सजदे करते हैं, इनकी गैरत ईमानी को बेदार फरमा दे। ऐ मौला, ऐ करीम खुदा, सहाबा का सदका अता फरमा दे मौला, हम सबको मोहताजी से बचा ले मौला, हम सबको बुरी बीमारियों से बचा ले, नेक व सालेह फरमाबरदार औलाद अता कर, क़यामत तक हमारी नस्ल में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा, हमारी औलाद को, हमारे अहले खाना को बदअकीदा और गुमराह होने से बचा ले। जो हमारे खानदानों में इंतकाल कर चुके मौला, उनकी मग़फ़िरत कर, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। कब्रस्तानों में सोए हुए बहुत सारे लोग आज दुआओं का इंतजार कर रहे होंगे मौला, हम रमजानों में अच्छी अच्छी सहरियां और इफ्तारियां कर रहे हैं। ऐ करीम खुदा, इस रमजान की बरकत से उनकी कब्रों को जन्नत बना दे, उनको सुकून और इत्मीनान अता फरमा। अरहमर राहिमीन, ऐ करीम खुदा, हमारी दुआओं को हुजूर के नाले पाक के सदक़े कबूल फरमा। माना के सख्त मुजरिम व बदकार हूँ मौला, गुनहगार जरूर हूँ, खार है बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है मौला, तू बेसबब माफ फरमा दे। करीम खुदा, ऐ रब्बल आलमीन, हम यहाँ चूंटी के काटने को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, मच्छर के काटने से बेकरार होते हैं। कहीं तू अगर हमारे गुनाहों पर खफा होकर कब्रों में जाने के बाद सांप और बिच्छुओं के अजाब हम पर नाफिज कर दे तो भला उनके डंक को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। हम यहाँ मोमबत्ती की आग को अपनी उंगली में नहीं बर्दाश्त कर पाते, जहन्नम के लपकते हुए शोलों का मुकाबला न कर सकेंगे मौला। आज की लैलतुल क़द्र में हम सबको माफ़ फरमा दे। ऐ करीम खुदा, आखिर में सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि ये आंखें अब बहुत थक चुकी है मौला, जुल्म और गुनाह देख देख कर कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में मौला। जब हमेशा के लिए आंख बंद होने वाली हो, मौत से पहले एक बार मदीने वाले आका के चेहरे की जियारत नसीब फरमा मौला। मैं गुनहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, तू करीम है खुदाया, तेरी बंदा परवरी है, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाके पैगंबर के
حضور ایمان تے اس وقت اٹھانا مولا حیدرآباد کے سارے خوش عقیدہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما یہ سارے جم غفیر کو مولا مجاہدین اسلام بنا دے ان کو غازیان اسلام بنا دے تیرے حبیب پاک کے قدموں میں مر مٹنے والی جان انہیں عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم